السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ ایم ایس ورڈ سیکھنے جا رہے ہیں۔ ایم ایس آفس کا یہ ٹول ہے ایم ایس ورڈ۔ ایم ایس ورڈ بیسیکلی بکس کریٹ کرنے کے لیے، آرٹیکل لکھنے کے لیے، اور اس کے علاوہ لیٹرز، میلز، جتنے بھی قسم کا ڈیٹا لکھا جاتا ہے وہ کس کے اندر لکھا جاتا ہے؟ ایم ایس ورڈ کے اندر۔ اور یہ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹولز ہیں وہ ڈیٹا کو بہت ہی خوبصورتی سے فارمیٹ کرتے ہیں، اور اس ڈیٹا کو ہم لوگ پبلیکیشن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر کتابیں جو ہوتی ہیں وہ ایم ایس ورڈ کے اندر بنائی جاتی ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم یور ٹیوٹر ایمی from codeschool.pk. So please visit my website for further queries. چلیں جی، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ ایم ایس ورڈ ہے اور یہ آفس 2007 کا پہلا ٹول ہے۔ میں نے یہ انسٹال کیا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے اندر مختلف ٹولز ہیں جس میں ایم ایس ایکسل ہے، پاور پوائنٹ ہے، پکچر ہے، آفس پکچر ہے، اس کے علاوہ پاور پوائنٹ ہے، پبلشر ہے، اور ایم ایس ایکسل کے علاوہ ایکسیس ہے۔ یہ مختلف ٹولز ہیں، ہم لوگ یہ سارے ٹول ون بائی ون کریں گے۔ آج ہم نے ایم ایس ورڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ دیکھیں، اوپر یہ جو وائٹ کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹائٹل بار ہے۔ اس کے رائٹ سائڈ کارنر میں دیکھیں، یہ کراس کلوز کرنے کے لیے اور یہ ریسٹور کرنے کے لیے، یعنی کہ اس میں آپ کو ہاف سکرین نظر آئے گی۔ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری سکرین بھی اور اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ منیمائز کرنے کے لیے اگر آپ اس کو ریسٹور کرتے ہیں، اسی پہ دوبارہ کلک کرتے ہیں تو یہ میکسیمائز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کو منیمائز کرنا ہے، یہ نیچے منیمائز ہو جائے۔ تو یہ ٹائٹل بار ہے۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ، یہ کوئک ٹول بارز ہوتے ہیں۔ کوئک ٹول بارز ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ مختلف ٹولز کی شارٹ کٹس بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے ٹیبل ڈرا کرنا ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں کوئک شارٹ کٹ بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئک پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئک پرنٹ کی آپشن آ گیا۔ آپ اس کو ان چیک کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گی۔ اصل میں یہ کوئک شارٹ کٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو مختلف، یہ دیکھیں میں نے اس کو ہائڈ کیا تو وہ شارٹ کٹس ختم ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھیں اس کی کوئک شارٹ کٹس نیچلی طرف آ گئی ہیں، کیونکہ میں نے اس کو شو بلو کر دیا تھا ریبن کے۔ اب میں اس کو شو اباؤ دی ریبن کروں گا تو یہ دیکھیں اوپر چلی گئی۔ اس کے بعد منیمائز دی ریبن، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ریبن کیا چیز ہوتی ہے، میں بتاتا ہوں۔ اصل میں نا یہ ریبن ہوتی ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساری ریبن ہے۔ اس کے اندر جو ٹیبز نظر آ رہے ہیں یہ ریبن، یہ دیکھیں یہ جو ایریا ہے اس کو ہم ریبن کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ مختلف باکسز ہوتے ہیں، ان کے اندر مختلف ٹولز ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ کاپی پیسٹ اور کٹ کے فارمیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح یہ بھی فارمیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن یہ فونٹ کے فارمیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ دیکھیں یہ کلپ بورڈ ہے، یہ فونٹ سے ریلیٹڈ ہے، یہ پیراگراف سے اور یہ سٹائل سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے اندر ہم مختلف سٹائلز اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ ریبنز ہوتے ہیں مختلف، ان کے نامز ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی، یہاں پر لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ تو یہ ریبنز ہوتے ہیں، اس کے اوپر یہ شارٹ کٹ بار ہے یا ٹول بار کہہ سکتے ہیں آپ، کوئک ایکسیس بار، کوئک ایکسیس ٹول بار، کوئک ایکسیس ٹول بار اس کا نام ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں گول بٹن، اس کو آفس بٹن بھی کہتے ہیں، یا سٹارٹ مینیو بھی کہتے ہیں، یا فائل مینیو بھی اس کو کہتے ہیں۔ آفس بٹن، سٹارٹ مینیو یا
فائل مینیو ہم اس کو کہتے ہیں. تو اس پہ کلک کریں گے. اس کے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ دیکھیں کافی آپشنز نظر آ رہی ہوں گی، مختلف آپشن. اس میں سب سے پہلی آپشن ہے فائل نئی کریٹ کرنے کے لیے ایک ٹیب دیا ہوا ہے. آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک نئی فائل اوپن کرنے کے لیے یا یہ آپشن، یہ ایک نئی ڈاکومنٹ یعنی کہ ایک نئی ونڈو کھل جائے گی. اس کے اندر نئی ڈاکومنٹ بنانے کے لیے یہ مختلف آپشنز آ جائیں گی. سب سے پہلی آپشن ہے نیو بلینک ڈاکومنٹ. ہاؤ ٹو کریٹ بلینک ڈاکومنٹ، یا آپ نے نئی بلاگ پوسٹ بنانی ہے. بلاگ پوسٹ کس ٹائم یوز کرتے ہیں؟ جب ہم اپنی ویب سائٹ کے لیے لائیو ڈیٹا یا پوسٹ یا آرٹیکل لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ایکسکیوز می سوری، یہ لائیو ہم لوگ بلاگ پوسٹ لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکومنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں. یہ دیکھیں اس کے بعد یہ نیچے ایک بٹن دیا ہوا ہے کریٹ کا، اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں ہماری نئی ڈاکومنٹ کھل گئی ہے. سیم اسی طرح دیکھیں ایک یہ ڈاکومنٹ ہے، اس کا نام ہے ڈاکومنٹ 2، اور یہ پہلی والی ڈاکومنٹ ٹائٹل باہر پہ اس کا نام نظر آ رہا ہے. اس کے بعد آئیے ہم چلتے ہیں نیکسٹ فائل بٹن. میں اس کو کلوز کر رہا ہوں. نیکسٹ فائل بٹن یا فائل مینیو میں نیکسٹ آپشن کیا ہے اسی کے اندر، اس ڈاکومنٹ نئی کے اندر اس میں یہ دیکھیں سائڈ بار ہے. سائڈ پہ دیکھیں اس کے کافی ساری آپشن آ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ خالی ادھر یہ پریویو دکھانے کے لیے، کوئک پریویو دکھانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. کب کوئک پریویو دیکھیں اس کے اندر دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے ٹیمپلیٹس، نیچے آف لائن آن لائن. یہ آفس آن لائن پڑے ہوتے ہیں ٹیمپلیٹس. یہاں پہ آپ کو آف لائن بھی مل جائیں گے. فار ایگزامپل جیسے کہ کچھ آلریڈی انسٹال ٹیمپلیٹ آپ کو مل جائیں گے. اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں ایم ایس ورڈ کا کیا سکتا ہے. تو یہ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو آپ دیکھیں گے انسٹال ٹیمپلیٹس میں، یہ اس کے اندر کافی سارے یہ دیکھیں نیچے دیے ہوئے ہیں. کیا چیز دی ہوئی ہے نیچے؟ ٹیمپلیٹس دیے ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ فائلیں ہوتی ہیں ٹیمپلیٹس جو کہ آلریڈی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کو جسٹ سیمپل فائلوں کے طور پر رکھا گیا. فار ایگزامپل میں سے میں کسی ایک کو بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں انکویٹی لیٹر یا انکوائری لیٹر یا انکویٹی لیٹر جو آتا ہے وہ یہ دیکھیں اس نے فارمیٹ شو کروا دیا، پریویو کروا دیا کہ اس طرح کا ہوگا. اسی طرح آپ کو اگر فیکس آتی ہے، فیکس مارک فیکس، اس کا فارمیٹ اس طرح کا ہوتا ہے. اسی طرح اگر میڈین لیٹر بنانا ہے، آپ نے لیٹر دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں مختلف ٹیمپلیٹ پڑے ہیں. ہم اس کو بھی اوپن کریں گے. میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس طرح کی ڈاکومنٹس بنا سکتا ہے. یہ دیکھیں ایک نئی ڈاکومنٹ ہے میڈین ریزیوم. ریزیوم کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کی کریکولم وٹائی یا سی وی جس کو کہتے ہیں، اس کا فارمیٹ پڑا ہے. اسی طرح یہاں پہ ریجن ریزیوم مختلف فارمیٹس ہیں ان کے آپ کو ملیں گے. اس کے علاوہ آپ اس کے اندر رپورٹس بنا سکتے ہیں، بکس لکھ سکتے ہیں. سیمپل پڑے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک سلیکٹ کریں اور اوپن کر لیں. تو سب سے پہلی چیز میں نے یہ سلیکٹ کیا میڈین ریزیوم. آپ اس کو یہ والی بھی اور اربن کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور رپورٹ اربن رپورٹ کو بھی سلیکٹ، اوریجن ریزیوم کو بھی سلیکٹ. تو میں یہی اوریجن ریزیوم سلیکٹ کر رہا ہوں. آپ کو اس بھی سلیکٹ کریں، اس کے بعد کریٹ پہ کلک کریں، وہ ڈاکومنٹ کھل جائے. اور یاد رہے میں نے یہاں پہ انسٹال ٹیمپلیٹ پہ کلک کیا تو اس کے اندر یہ آلریڈی انسٹالڈ اویلیبل ہے. اس کے بعد کریٹ پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں مجھے بنی بنائی ایک سیمپل فائل اور سیمپل ریزیوم مل گئی. ہاں میں اس کے اندر ڈیٹا ایڈ کروں گا اور اس کے بعد میری ریزیوم تیار ہو جائے گی. تو مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم کس طرح کا ڈیٹا بنا سکتے ہیں اس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ نیو میں مل جائیں گے، نیو ڈاکومنٹ کی ونڈو میں مل جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ اس کے اندر ہے مائی ٹیمپلیٹ. اگر میں نے کوئی بنایا ہوا ہے، بنا کے اس کو ٹیمپلیٹ کے طور پہ سیو کیا ہوا ہے تو وہ فائل
टेम्पलेट फाइल खुलेगी। तो अभी हमने बनाया हुआ नहीं है इसलिए नहीं खुले। न्यू एग्जिस्टिंग फाइल मेरे पास कोई ऑलरेडी पड़ी है सिस्टम के अंदर, तो मैं वो उठा के फाइल इसके अंदर ओपन कर सकता हूँ। ये हम बाद में देखेंगे। इसके बाद ऑफिस ऑनलाइन जो चीज़ें पड़ी होती हैं, ऑनलाइन भी हम चीज़ों को फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट लगा हुआ है तो आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखें, ब्राउचर पड़े हैं, बिजनेस कार्ड पड़े होंगे, आपको जो भी चीज़ें चाहिए, या आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं। एमएस वर्ड की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप कोई सी भी डाउनलोड कर लें फाइल, आपको मिल जाएगी। तो ये थी नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का तरीका। उसके बाद ओपन डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी पड़ी है आपके सिस्टम में या कहीं से भी लिया, तो वो आप इसको ओपन कर सकते हैं। जब आपने कोई फाइल बना के सेव किया सिस्टम के अंदर कहीं, तो आप उस लोकेशन से उठा लें उस फाइल को। जैसे कि एक फाइल पड़ी है और मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ, तो इजीली मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मैं लोकेशन देना चाह रहा हूँ। एक फाइल पड़ी है, ये देखें, लर्न ऑनलाइन या हाउ टू इंस्टॉल आईएसओ फाइल टू यूएसबी। ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया या इंटर का बटन दबाया तो वो फाइल मेरे पास ओपन हो गई है। ये देखें, ये ऑलरेडी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है। ओके, now we come to the next process। अब हम बात करते हैं सेव किस तरह करना है। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाई है, बनाने के बाद मैं इसको चाहता हूँ कि सेव कर दूँ और मेरे सिस्टम में कहीं इसको रख दूँ। तो मैंने इसको, ये देखिए, डेस्कटॉप सिलेक्ट किया। डेस्कटॉप पे इसका नाम मैंने इमी के रख दिया। इसको सेव पे क्लिक किया। सेव करने के बाद ये देखें, ये डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे आ चुकी है। और मैं अब सब कुछ बंद कर देता हूँ। एमएस वर्ड बिल्कुल बंद कर दिया। इसके बाद अब देखता हूँ ये फाइल ओपन हो गई। जहाँ तक हमने काम किया था अपने डॉक्यूमेंट में, वहाँ तक वो सेव रहा। हत्ता कि हमने जहाँ पे सेव, तो ये देखो, मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, उसके बाद सेव के बटन पे जाके सेव कर दिया है। उसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ। जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो वहीं पे जहाँ पे हमने सेव किया था, ये वहीं से स्टार्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने स्टार्ट शुरू सेव किया था, तो उसके बाद ये वहीं पे स्टार्ट होगा जहाँ से हमने इसको शुरू किया था। तो ये देखो, चलें जी। उसके बाद डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया। सेव करने के अलावा एक और ऑप्शन है सेव एज। सेव एज का ये फ़ायदा होता है, अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट, आप उसकी दूसरी कॉपी कहीं और रखना चाहते हैं, किसी और लोकेशन पे रखना चाहते हैं, तो आप उस फाइल को दूसरी लोकेशन पे रखने के बाद सेव पे क्लिक करें और वही फाइल, उसकी सेम कॉपी दूसरी जगह पे सेव हो जाएगी। इसी तरह आप उसका नाम चेंज, एक फाइल का दूसरा नाम रखना चाहते हैं, तीसरा नाम, तो सेम फाइल का तीसरा, चौथा, पांचवा नाम। जब आपने एक ही फाइल 10 बंदों को सेव करनी है मुख्तलिफ नामों से, तो उस टाइम आपको ये सेव एज वाली ऑप्शन काम आती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, प्रिंट की ऑप्शन है। इसके ज़रिए हम लोग प्रिंट किस तरीके से करते हैं, डेटा प्रिंट करना, जो हमने अभी डेटा लिखा है इसके अंदर, वो प्रिंट किस तरीके से करना। तो प्रिंट के लिए ये ऑप्शन है, यहाँ पे हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ थोड़ी सी सेटिंग है। सबसे पहली इस प्रिंटर को सिलेक्ट करना, जो भी आपका प्रिंटर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 7000 है, HP 7000 है या 4000 है, इसका मॉडल होगा, तो वो सिलेक्ट कर लें। इसका मॉडल सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है रेंज के, आपने सारे पेजेस का प्रिंट निकालना है या सिर्फ इस पेज का निकालना है जो अभी ओपन है, या फिर आपने सिलेक्शन के हिसाब से जो डेटा सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि ये वाला एरिया जो सिलेक्ट हुआ हुआ उसको प्रिंट निकालना, तो सिलेक्शन पे क्लिक करें। अदरवाइज आप 1 2 3, यानी कि 1 से 10 या 5 से 15 या 20 से 25 या 40 से 50 या
1 سے 35 یا 40 جتنے بھی آپ نے لمیٹڈ پیجز لینے ہیں اس کو آپ یہاں پہ پٹ کر دیں اور وہ آپ کو اتنے پیجز کا پرنٹ نکال کے دے دے گا. یہ بہت ہی یوزفل آپشن ہوتی ہے. ادروائز بائی ڈیفالٹ آپ اس کو آل رکھ دیں. اس کے بعد جی نیکسٹ ہے ڈاکومنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے. ڈاکومنٹ کی پراپرٹیز مارک اپ یہ وہ ہم نے جیسے اس کو ڈاکومنٹ کے طور پہ پرنٹ کرنا ہوتا ہے موسٹلی, تو اس لیے سیٹنگ چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے علاوہ آل پیجز ان رینج آؤٹ پیجز ایون پیجز. اب آپ نے اس کو آؤٹ پیجز کرنا ہے یا ایون پیجز, جسٹ آپ نے 3 5 7 9 اس طرح کے پیجز کو آپ نے وہ کرنا ہے تو پرنٹ نکالنا تو آؤٹ پیجز سلیکٹ کر لیں. اسی طرح آپ نے 2 4 6 8 اس طرح کے پیجز کو آپ نے کرنا ہے تو ایون پیجز سلیکٹ, تو وہی پیجز پرنٹ نکالے گا, باقی کو رہنے دے گا, باقی کو چھوڑ دے گا. اس کے بعد یہ اگر آپ نے آل کرنے ہیں تو پھر یہ آل کر دیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی نمبر آف کاپیز. آپ نے ایک ڈاکومنٹ کی کتنی بار کاپی نکالنی ہے. 5 کاپیز ایک ڈاکومنٹ کی نکالنی ہے تو نمبر آف کاپیز 5 کر دیں. یعنی کہ ایک ڈاکومنٹ کو 5 بار کاپی کرو تو وہ 5 بار کاپی کرے گا, چاہے اس میں 1000 پیج ہے, چاہے اس میں 10 پیج ہے, چاہے اس میں 1 پیج ہے. 1000 پیج ہے اس کو 5 بار کرنی ہے تو وہ 5000 پیج نکالے گا, کیونکہ 1000 پیج کی وہ ایک کاپی نکالے گا, پھر 1000 کی دوسری, پھر تیسری, پھر 5 کاپیاں یہاں پہ نکالے گا اگر ہم 5 سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے کولیگیٹ. اس کو یہ دیکھیں A1 2 3 4. اس کو پرنٹ کا سٹائل کیا کس طریقے سے آپ نے کولیٹ کرنا ہے. 1 2 3 4 یا آپ اس کو دیکھ رہے ٹیب وائز 1 2 1 2 3, یعنی کہ پہلے 1 1 آئے گا, پھر 2 2 آئے گا, پھر 3 3 آئے گا. اگر آپ نے اس کو 1 2 3 4 تو یہ اس طرح چلتا جائے گا. پہلے 1000 نکالے گا, پھر دوسرے 1000 نکالے گا. اگر آپ اس کو کلیکٹ کریں گے تو پھر پہلے 1000 5 کاپیاں نکالے گا, پھر دوسرا 1000. تو اس کے بعد آپ اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ چیز جو ہے پرنٹ آؤٹ ہو جائے گی جو بھی آپ کی ڈاکومنٹ سلیکٹ کی ہوئی ہے. تو یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ایک پیج کے پر کتنے پیجز آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں. 2 پیجز 3 پیجز ایک شیٹ پہ, یعنی کہ جو آپ کا ایک صفحہ ہے اس پہ کتنے پیجز پرنٹ کرنے ہیں تو یہاں سے آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. نارملی ہم ایک پیج ہی نکالتے ہیں, ادروائز اگر 2 یا 4 پیجز پرنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نظر ہی نہیں آتے. اس کے بعد اسکیلنگ آپ نے لیٹر رکھنی ہے, لیٹر سمال ٹیبلوئڈ لیگل. یہ سیٹنگ جو ہوتی ہے یہ زیادہ اہم ہوتی ہے جب آپ ایک لیگل یوز کرتے ہیں تو وہ ایک 4 سائز سے بڑا ہوتا ہے, اور جو لیٹر یا ٹیبلوئڈ ہوتا ہے یہ 4 سائز ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا نارملی سائز ہوتا ہے 8 انچ بائی 11 انچ ہائٹ, 8 انچ اس کی وہ ہوتی ہے وتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اوکے پہ کلک کریں, آپ کا ڈیٹا پرنٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ میرے پاس ابھی پرنٹر نہیں لگا ہوا اس لیے یہ مجھے آپشن کیوں ہوا. جسٹ آپ نے اوکے پہ کلک کرنا اور آپ کا ڈیٹا ادھر سے پرنٹ ہو کے آ جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی پرنٹ میں ایک اور آپشن ہے کوئک پرنٹ نکالنا ہے تو وہ کوئک ڈائریکٹ آپ بغیر سیٹنگ کی ڈیفالٹ سیٹنگ میں وہ پرنٹ نکال دے گا. اسی طرح پرنٹ پریویو دیکھنا ہے کہ جو ڈیٹا آپ نے لکھا ہے وہ کیسا نظر آ رہا ہے, تو اس چیز کو آپ پرنٹ پریویو کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ پیج سائز سیٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں 8 بائی 11 انچز ہے, ٹیبلوئڈ میں 11 بائی 17 ہے, لیجر میں یہ مختلف سائز ہے. مختلف آپ جو بھی رکھنا چاہیں جو آپ کے پاس پیپر ہے اس کے حساب سے سیٹنگ کر لیں. اس کے بعد پورٹریٹ لینڈسکیپ اس کی سیٹنگ کر لیں, مارجن وغیرہ رکھ لیں. یہ ساری چیزیں میں آگے آپ کو بتاؤں گا. تو ابھی جسٹ یہ پرنٹ پریویو سمجھ لیں کہ پرنٹ پریویو ہوتا کیا. کلوز کر دیں, نیکسٹ پہ آ جائیں. اس کے بعد پرنٹ کی آپشن ہوگی. اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹ کو پریپیئر کرنا ہے. پریپیئر کرنے میں اپنی پراپرٹیز لکھیں کہ آپ اس بک کے آتھر ہیں,
آپ کے کاپی رائٹ رکھنے کے لیے یہ ڈاکومنٹ کے بیک گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں جو اسٹور ہو جاتی ہیں اس کو ہم پریپیئر میں پراپرٹیز کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ انسپیکٹ ڈاکومنٹ کو انسپیکٹ کرنا ہے تو جو آن لائن یہ دیکھیں سارا اس کو انسپیکٹ کر دے گا ڈاکومنٹ کو. اس طرح مختلف اس کی پریپریشن کرنی ہے جو کہ یہاں پہ آپشن ہے. آپ نے اس کو پاسورڈ لگانا ہے, پرمیشن ریسٹرکٹ کرنی ہے, ڈیجیٹل سگنیچر ایڈ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ اس کے ذریعے ایڈ کر سکتے ہیں. آپ ڈیجیٹل سگنیچر کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی سگنیچر اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. سگنیچر سروس فرام آفس مارکیٹ پلیس, تو یہ آپ انٹرنیٹ سے سگنیچر لے سکتے ہیں اس کا. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی سینڈ. آپ اس کو ای میل کے تھرو سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا پی ڈی ایف کے تھرو ایز ای میل سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا ایکس پی ایس فائل یا انٹرنیٹ پیکس. تو اس کے بعد آپ اس کو پبلش کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ سے پبلش کی آپشن پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کسی بلاگ پہ اس کو پبلش کرنا ہے یا ایز اے ڈاکومنٹ ورڈ کی ڈاکومنٹ کے طور پر اس کو پبلش کرنا ہے یا آپ نے کریٹ ڈاکومنٹ ورک پلیس کے طور پہ اس کو. تو ڈاکومنٹ پلیس کیا ہوتی ہے, آپ اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف لوگوں کو شیئر کرتے ہیں تو اس ٹائم آپ اس کے ورک پلیس کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہاں پہ لنک دینا پڑتا ہے اور کریٹ پہ کلک کر دیں, وہ آپ کی ویب سائٹ میں جا کے اس کو ورک پلیس پہ شیئر کر دے گا. ویب سائٹ کے علاوہ یہ مختلف نیٹ ورک یا لوکل ایریا یا وائڈ ایریا نیٹ ورک پہ آپ اس کو شیئر کریں. نیکسٹ, آپ اس کے ڈاکومنٹ کو یہاں سے بھی کلوز کر سکتے ہیں اور اس بٹن کے ذریعے بھی کلوز کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا فائل مینیو, فائل بٹن یا آفس بٹن. اس کی ڈیٹیل ہم نے لے لی, یہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم ریبنز کی طرف آئیں گے, ریبنز کریں گے اور اس کے بعد یہ مینیوز ہیں. فائل مینیو, سوری ہوم مینیو, انسرٹ مینیو, پیج لے آؤٹ, ریفرنس, میلنگ, ریویو, ویو, ڈیزائن اور لے آؤٹ. یہ مختلف مینیوز ہیں. ہم ان مینیوز کو کریں گے باری باری. اس کے بعد ہم مختلف چھوٹے چھوٹے فائلوں کے پروجیکٹ ساتھ ساتھ پریکٹس فائلیں بناتے جائیں گے. تو ہوپ فل آپ کو ورڈ کا ایم ایس ورڈ کا انٹروڈکشن اچھا لگا ہوگا اور آپ کو باتیں سمجھ بھی آ گئی ہوں گی. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ کمنٹ. پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. شکریہ, تھینک یو.